الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. سيد الثقلين حسين مني وأنا من الحسين. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے اور یہ مشہور و معروف ارشاد ہے جس کو تمام اہل اسلام نے تسلیم کیا ہے. حسین منی وأنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بڑا عجیب فرمان ہے اور آپ غور فرمائیں گے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پیغمبر سے حسین کا ہونا تو مسلم ہے کہ بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن حسین سے رسول کیسے؟ جب آپ کے غور سے سنتے دیکھیے، ایک ہے شے کا وجود اور ایک ہوتی ہے اس کی بقا. ایک ہے اس کا وجود اور ایک ہے اس شے کی بقا. بسم اللہ سلام اور جو فرمائیں گے وہ تھوڑے سے بات میں بسم اللہ. حسین منی وأنا من الحسین. ایک ہے شے کا وجود اور ایک ہے اس کی بقا. حسین علیہ السلام کا وجود اس کا سبب ہے رسول. حسین علیہ السلام کے وجود کا سبب ہے رسول، اس لیے فرمایا حسین منی. اور رسول کی بقا کا سبب ہے حسین. جی رسول کی بقا کا سبب ہے حسین. یہ ہے انا من الحسین. اور ابھی تک تم نہیں سمجھے، یوں سمجھیں کہ 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. 61 ہجری تک حسین منی، حسین پیغمبر سے ہے. 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین پیغمبر سے ہے. 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے. کسی شے کی بقا اس کے نام اور کام سے ہے. رسول کے نام کو بھی حسین نے بچایا، رسول کے کام کو بھی حسین نے بچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے ذرا تعداد سے زیادہ ہیں اور وقت چھوڑا ہے. تو ہر ایک کو کوشش ہے کہ میں پہلے پڑھ لوں. چلو آپ اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، ضروری نہیں زیادہ. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کب فرمایا ہے. پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے مسجد نبوی میں. نمازی کائنات میں رسول جیسا ہوگی. ٹھیک ہے. اور عبادتوں میں اعلیٰ عبادت ہے نماز، اور ارکان نماز میں اعلیٰ رکن ہے سجدہ، اور مسجدوں میں اعلیٰ مسجد ہے مسجد نبوی. تو رسول نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں تھے. اعلیٰ درالا فینا برالا، جہاں 4 اعلیٰ درجات تھے 5 اعلیٰ بطول کے گھر سے چلا. میں دنیا کو بتلا دوں
نہ ہو تو نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. 70 بار تسبیح کو طول دیا, 70 بار بڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین اپنی مرضی سے کچھ رسول سے راضی ہوئے. نماز تمام ہوئی. سلام کے بعد ایک صحابی سب سے آگے بڑھے. یہ کہتے ہیں حضور ہم محسوس کر رہے تھے کہ حسین آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, مگر ہم نے اتارا نہیں کہ شاید آپ کو ناگوار گزرے. آپ اس مقام پہ فرماتے ہیں اما تعرف شان الحسین حسین منی بہانا من حسین. اس حدیث کو محدث نے لکھا ہے. اس حدیث کو آج کل کے محقق علامہ طاہر القادری نے محرم نمبر میں لیا ہے. ان کا مضمون ہے, ثابت کیا ہے کہ یہ فرمان رسول صحیح ہے. حسین منی بہانا من حسین. اور یہ سندے کی روایت کی نقل کی ہے, نقل سب نے کی ہے, لیکن اس پہ غور بہت کم ہوا ہے. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوں تو غیر کا تصور نہ آئے. جی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کا حکم ہے تو کیا معصوم کی ساری زندگی میں کوئی ایسی نماز ہوگی جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو؟ آپ جس پیغمبر کے وزیر کے قدم میں تیر لگ جائے اور کھینچنے پہ درد محسوس ہو, اور پیغمبر فرمائے علی جب سجدے کی حالت میں ہو تو تیر کھینچ لینا. کیوں؟ علی کو جب سجدے میں ہوتا ہے تو دنیا کا معافی آگا پتہ ہی نہیں, اپنے آپ پر نہیں پتا ہو. سو کوئی اتنا محب ہو کر جس کا وزیر ایسی نماز پڑھ رہا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ, تو کیا وہ پیغمبر اس کی ساری زندگی میں کوئی ایسی نماز ہے جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو؟ کسی اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایسی نماز ہے پیغمبر کی؟ نہیں نا. جب کوئی نہیں, اب میں پوچھنا مسلمانوں سے اتنا چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں جب حسین آئے ہیں کشتے رسول پر, تو کیا صحن رسول میں تصور حسین آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر آپ فرمائیں کہ نہیں آیا تو پھر سجدے کو طول کیوں دیا؟ یقین آیا ہے. اب نماز کی حالت میں ذہن رسول میں تصور حسین آ رہا ہے. کوئی ہے مفتی ایسا جو یہ فتویٰ دے کہ رسول کی نماز واقع ہو گئی؟ نہیں, کوئی نہیں ایسا مفتی جو یہ فتویٰ دے سکتا کہ رسول کی نماز واقع ہو گئی. نہیں دے سکتا. اگر مفتی فتویٰ دے گا امت سے خارج ہو جائے گا. امت کی نبی کو فتویٰ نہیں دے سکتا. رسول کی نماز صحیح ہے. اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد حسین سے, تصور حسین سے, خیال حسین سے, فکر حسین سے جب رسول کی نماز آخر نہیں ہوتی تو ان کافیوں کی نماز نہیں ہوگا. جو مدارس کر رہا حسین منی بہانا من حسین. وقت نہیں کہ میں اس کی تصریح کرتا, اور میں آخری فکرے کہہ رہا ہوں, پھر کسی وقت میں بتلاؤں گا کہ یزید نے بیعت پر اصرار کیوں کیا
تین آدمی نہ مانتے ہوں بادشاہ اور حاکم اور صدر، تین آدمی پوری حکومت میں نہ مانتے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جہاں تو وہ لوگ بھی صدر بنے ہیں جن کو اکثریت پسند نہیں کرتی۔ اگر پورے ملک میں یزید بنا ہوا ہے، سب مان رہے ہیں، تین آدمی اگر نہیں بھی مانتے تو فرق کیا پڑتا تھا؟ یزید پتہ پڑا کیا کیوں زور دے رہا تھا؟ یزید اپنی حکومت کے راستے میں شریعت کے محاذ کو ہٹانا چاہتا۔ اسلام بن گیا اور جانتا تھا کہ اگر حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو یہ ہاتھ حسین کا نہیں، حسین امین نہیں۔ جانتا تھا اگر حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو یہ ہاتھ حسین کا نہیں، یہ محمد کا ہاتھ۔ لیکن جتنا زور دیتا رہا اتنے حسین شدت اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں اور آخر میں حسین علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا مجھے چھوڑ دو، مجھ سے بیعت نہ لو، میں دوسرے ملک میں چلا جاتا، یہ فرمایا تھا۔ اب دیکھیے ہمارا یہ فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں۔ اگر یزید چھوڑ دیتا، حسین دوسرے ملک میں چلے جاتے تو کیا یزید کا فسق و فجور ختم ہو جاتا؟ نہیں۔ کیوں فرما رہے تھے؟ فرما صرف اس لیے رہے تھے کہ تم حکومت کرتے رہو لیکن مجھ سے بیعت مانگ کر اپنی حکومت کو اسلامی بنانے کی کوشش نہ کرو، اسلام کا نام بدنام نہ کرو، جبیر بن کر حکومت کرتے رہو۔ میرے جیسے ہزاروں بندگان یزید ہے جو حکومت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے لیے حسین کوئی نہیں۔ اور پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، جیسے میں نے علامہ طاہر قادری کا یہاں بھی پیش کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ شہادت حسین دراصل شہادت رسول۔ مان گئے ایسے لیے فرمایا حسین امینی وعنا من الحسین کہ شہادت حسین دراصل شہادت رسول ہے۔ جب اتنی بات تمہارے علماء رہے ہیں کہ شہادت حسین شہادت رسول ہے تو اتنی بات ہماری بھی مان لو کہ قاتل حسین قاتل رسول اور قاتل رسول کو دیے لگنے والے کس درجے کے مسلمان ہیں؟ کس درجے کے مسلمان ہیں؟ اگر وقت ہوتا تو میں اور آپ کی سامنے آپ کی خدمات پیش کرتا، پھر کسی وقت انشاءاللہ دعا